فارغات اور عالمات کے میدانوں میں اہم میدان ہے عازمین حج کی تربیت۔ دہلی حاضری ہوئی، بڑے عالم ہیں حضرت مولانا انیس صاحب بالگرامی دامت برکاتہم۔ وہ عازمین حج مردوں اور عورتوں کو جعفر آباد کی عیدگاہ میں 3 دن کے لیے جمع کرتے ہیں، حج کے فرائض اور واجبات سکھاتے ہیں۔ ہمارے سینئر عالم دین مفتی رفیع الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم بھی 3 دن کے لیے عازمین حج مرد اور عورتوں کو جمع کرتے ہیں۔ حج کمیٹیوں کی طرف سے اعلان نکل جاتا ہے، کوٹا خالی چلے جاتا ہے۔ وقار آباد سے جتنے جانے چاہیے تھے نہیں گئے۔ آندھرا کے اضلاع میں 2000 جا سکتے تھے، 300 گئے، 400 گئے۔ فرضیت حج کا شعور بہت اہم کام ہے۔ 3 لاکھ روپے کا سونا نہیں ہے آپ کے پاس، 6-7 لاکھ روپے کی زمین نہیں ہے آپ کے پاس۔ حج فرض ہے، لیکن بڑھاپے کی عبادت سمجھا ہے، جوانی کی عبادت نہیں۔ حاجیوں کی خدمت کی برکت سے حج بیت اللہ کی دولت آپ کو ضرور مل جائے گی۔ آپ حاجیوں کی خدمت کیجیے۔ حج کمیٹی میں کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجیوں کی تربیت میں تھے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، بس آ گئی ایئرپورٹ جانے کے لیے۔ ایک حاجی صاحب جلدی 2 رکعت پڑھے، سجدے سہو کر کے آ کے بیٹھ گئے۔ کرنل صاحب نے پوچھا، حاجی صاحب سجدے سہو کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ وضو کرنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے میں نے سجدے سہو کے ساتھ نماز پڑھ لیا۔ وضو کرنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے سجدے سہو کر کے نماز پڑھ لیا میں نے۔ ایسے اس سے بھی زیادہ کتنی بڑی غلطیاں ہیں جو حاجی کر رہے ہیں۔ طواف زیارت میں والدین کو بچوں کے بغیر تنہا بھیجنا ظلم ہے۔ والدین کو خادم کے بغیر تنہا بھیجنا ظلم ہے۔ تکمیلی فرض ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پہلا فرض ایمان پتہ نہیں ہے، قضا نمازوں کا غم نہیں ہے، قضا روزوں کا غم نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار کیا جانے والا فرض 40 دن کے لیے جاتے ہیں حاجی، 38 دن کے لیے جاتے ہیں، 32 دن کے لیے جاتے ہیں، بغیر تربیت کے جاتے ہیں۔ ہر دن بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ رہی صحیح روحانیت کا فون نے بیڑا غرق کر دیا۔ دوسرا کام ختم نبوت کا ہے۔ بہت زیادہ فتنے پھیلتے جا رہے ہیں۔ شکیلیت جدہ میں ہے، ملیشیا میں ہے، تبلیغی مراکز میں ہے۔ بھوپال کی کئی مسجدیں شکیلی بن چکی ہیں۔ کون سنائے گا عقیدہ ظہور مہدی؟ کون سنائے گا عقیدہ نزول مسیح کی برکت، عقیدہ نزول مسیح کی تفصیلات؟ کون بتائے گا دجال کی علامات، بچنے کی تدابیر؟ ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ درس عقائد بھی قائم کریں۔ 4 امام کون ہیں؟ ان کے اجتہاد کا درجہ کیا ہے؟ فکری گمراہی، اہل سنت والجماعت پر بے اعتمادی، سلف صالحین سے بدگمانی ہر گمراہی کی بنیاد ہے۔ ایک خاتون نے آ کر، بڑھیا نے آ کر ایک عالم دین سے مسئلہ پوچھا۔ ان عالم دین نے پوچھا، قرآن حدیث سے بتاؤں، امام مالک کا قول بتاؤں؟ اس بڑھیا نے کہا، امام مالک کا قول بتاؤ۔ امام مالک قرآن و حدیث تم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ امام مالک تم سے زیادہ قرآن و حدیث سمجھتے تھے۔ ایمان العجائز اسن الجوائز،
میں درخواست کرتا ہوں مفتی رفیع الدین رشادی صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم و مکرم قابل احترام علماء کرام و حفاظ عظام و مفتیان کرام و معزز معلمات، فاضلات، عالمات و دیگر سامعات، آج کی اس نشست کا آخر کو جو عنوان دیا گیا ہے، ختم نبوت کے تقاضے اور عازمین حج و عمرے میں کام کی اہمیت۔ سب سے پہلے تو میں مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ تسلسل کے ساتھ اہم عناوین پر، اہم مضامین پر، اہم تقاضوں کی تکمیل کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے یہ تربیت کا ایک عظیم الشان اور منظم سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرما لیں اور اس کو بہتر سے بہتر ہم سب کو نفع اٹھانے والا بنائیں۔ اور انہوں نے اس موقع پر اس مختصر سے وقت میں 2 اہم ترین عناوین کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور ان کا حسن ظن ہے کہ اس 2 عنوان سے متعلق، جس کا آپس میں بہت گہرا تعلق بھی ہے، ربط بھی ہے اور اسٹرانگ ریلیشن شپ بھی ہے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اساتذہ اکرام کی توجہات کی وجہ سے جو تجربات دیے ہیں اس سلسلے میں، اور میں نے جو تجربات حاصل کیے ہیں، وہی تجربات، وہی پریکٹیکل ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں مذاکرے کے طور پر، اور اپنے بڑوں کی باتیں اور ان کے ملفوظات، ان کی اہم نصیحتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں وارث انبیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت ہمیں عطا فرمائی۔ ہم علماء کرام العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء کے وارثین کی جو فرائض منصبی ہے اور جو اہم ذمہ داری اور ریسپانسبلٹیز ہے، ان میں سے سب سے اہم ترین جو ذمہ داری ہے علماء اکرام پر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی حفاظت کرنا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لے کر آئی، اور اللہ نے اپنی طرف سے ان تعلیمات کو جو مکمل کر دیا ہے، حجۃ الوداع کے موقع سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو تکمیلی تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل کی گئی ہے، تو اب علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائی ہوئی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں اور امت کے ہر طبقے تک پہنچائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے، اور ذمہ داریوں میں سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داریوں میں سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی کسی وجہ سے نہ جانتا ہو تو اسے اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت عقائد اسلام میں ایسا عقیدہ ہے جس کی حفاظت پر منحصر ہے سارے عقائد کی صحت، سارے عقائد اسلام کی صحت پورا منحصر ہے، ڈیپینڈنسی ہے، انحصار ہے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پر۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اگر محفوظ ہے، سیف ہے، صحیح سالم ہے، تو عقیدہ توحید بھی صحیح سالم ہے، عقیدہ آخرت بھی صحیح سالم ہے، ہر عقیدہ صحیح سالم ہے۔ اس کی مثال ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بدن میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 آرگنز رکھے ہیں، 7 اعضائے رئیسہ رکھے ہیں، ان میں مائنڈ کی جو حیثیت ہے، دماغ کا جو اسٹیٹس ہے اور اس کا جو امپورٹنس ہے، وہ اگر صحیح سالم ہے تو اعضائے رئیسہ سارے بدن کے پارٹ صحیح سالم ہوتے ہیں اور اپنی فنکشننگ اور اپنی کارکردگی اور پرفارمنس برابر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور اگر دماغ خراب ہو جائے، دماغ متاثر ہو جائے، مائنڈ ڈیمیج ہو جائے تو اس کا ایفیکٹ اور اس کا امپیکٹ نہ صرف اندر بلکہ بدن کے ایکسٹیریئر پارٹس پہ بھی پڑتا ہے۔ نہیں کرنے کے کام کرنے لگتے ہیں، نہیں بولنے کی باتیں بولنے لگتے ہیں، نہیں دیکھنے کی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں، نہیں سننے کی چیزیں سننے لگتے ہیں، دماغ خراب ہو جانے کی وجہ سے۔ تو ایسے ہی عقائد اسلام میں اگر عقیدہ ختم نبوت متاثر ہو جائے تو سارے عقائد پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم علماء کرام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے بنیں، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا کام کرنے والے بنیں۔ یہ موجودہ زمانے کا اہم ترین تقاضا ہے، ہر زمانے کا اہم ترین تقاضا ہے، اس اعتبار سے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے سلسلے میں جو ارشادات فرمائے اور جو آیت کریمہ منشن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تقریباً 100 آیت کریمہ ایسی ہے جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور اس کے سیب پر دلالت کرتی ہے۔ اتنا اہم عقیدہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 آیت کریمہ، تقریباً بہت سے آیت کریمہ ایسی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کلیئرلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسیج دیا ہے، اور بہت سے آیت کریمہ ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارے کیے، کنایے کیے اور انڈیکیٹ کیا۔ اس کے علاوہ بہت سی آیت کریمہ ہیں، جگہ جگہ پر ملیں گی آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی۔ اور ذخیرہ حدیث میں 200 سے زائد احادیث ایسے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، واضح پیغام دیتی ہے۔ تو یہ ہم علماء اکرام سے کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ تو اہمیت کے پیش نظر ہم علماء اکرام کی ذمہ داری میں سب سے اہم جو تقاضا ہمارے پاس جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور موجودہ زمانے میں تو اور زیادہ یہ تقاضا بڑھ چکا ہے کہ ہم لوگ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں، ایسی توجہ کریں اور ایسا اہتمام کریں اور ایسی فکر مندی کا اظہار کریں اور درد مندی کا مظاہرہ کریں جیسا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مذاکرے کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال مبارک ہوا، تو اس کے بعد مدینہ منورہ کے اور ملت اسلامیہ کے حالات کیسے تھے جانتے ہیں۔ ایک طرف منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اور دوسری طرف ارتدادی فتنہ،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہو گئے تھے. ایک اسود انسی یمن کا رہنے والا، اور دوسرا مسلمہ کذاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں رونما ہو چکا تھا، فام بھی ہو چکا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال وصال فرمانے سے 3 دن پہلے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی نے کیا کیا تھا؟ حضرت اسود انسی کو واصل جہنم کیا تھا. اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتدادی فتنے کی سرکوبی کا انجام دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سونے کے کنگن پہنے ہاتھ میں، سونے کے کنگن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہو گئے، پریشان ہوئے، اور خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان پر پھونک مارے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سونے کے کنگنوں پہ پھونک ماری تو وہ اڑ گئے. تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر لی کہ اسے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسود انسی اور مسلمہ کذاب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے ذریعے سے پیشن گوئی فرمائی، سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبی لا نبی بعدی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں 30، کثرت تعداد کو بتانے کے لیے یہ کوئی خاص اور یہ فگر نہیں ہے، کہ تحدید نہیں ہے. علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں عربی گرامر، تو یہ کثرت کو بتانے کے لیے ہے. تو 30 کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہر نبی، ہر نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، درحال ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین بنیں، جو جانشین بنیں گے، جو وارث بنیں گے، ان کو آگاہ کر دیا، وان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری حیات میں ہی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے، رونما ہو گئے. تو اس کے بعد تو ایک سلسلہ چل پڑے گا، ایک سلسلہ چل پڑے. لیکن اتنا ہے کہ اگر علماء کرام اللہ کے وارث، اللہ کے نبی کے وارثین اگر اپنا فریضہ انجام دیتے رہے تو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ختم نبوت محفوظ رہا، عقیدہ ختم نبوت محفوظ رہا، اور ارتدادی فتنے کی سرکوبی ہوئی اور اس کا استئصال ہوا، تو ایسے ہی قیامت تک نبی کے وارثین کیا کرتے رہیں گے؟ ارتدادی فتنوں کا تعاقب کرتے رہیں گے اور ان کا سد باب کرتے رہیں گے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کی بیخ کنی کا کام کرتے رہیں گے، ان کے جڑ سے اکھاڑتے پھینکتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے ہم علماء کرام کو اپنی ترجیحات میں انہیں ٹاپ پرائرٹیز میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو بنانا ہے. یہ ختم نبوت کا اہم ترین تقاضا ہے. میرے استاد محترم فقیہ اللہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو ترجیحات سیکھنا چاہیے. بعض مرتبہ کئی کام ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تصادم ہو جاتے ہیں، کئی کام آ جاتے ہیں، کئی تقاضے آ جاتے ہیں. تو ان تقاضوں میں سب سے پہلے کس تقاضے کی تکمیل ہو، پھر دوسرے نمبر پر کس کی ہو، پھر تیسرے نمبر پر کس کی ہو. تو یہ بہت ایک اہم علم ہے، ایک آرٹ ہے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں بعض مرتبہ جس تقاضے کو پہلے نمبر پر کرنا چاہیے اس تقاضے کو اگر پہلے نمبر پر نہ کرے تو اس کے اوپر ظلم ہو جاتا، اور جس تقاضے کو دوسرے نمبر پر کر دینا چاہیے اس کو اگر ہم دوسرے نمبر پر نہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جگہ سے ہٹانا ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ موضوع سے جو چیز ہٹ جاتی ہے وہ ظلم میں شمار ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. وارثین انبیاء کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجیحات سیکھنی چاہیے. بہت اہم چیز بتائیے. اور الحمدللہ ہمارے مفتی ابوبکر جابر صاحب کو میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پیش نظر یہی ترجیحات ہوتے ہیں. جس وقت میں وقت کے تقاضے کے مطابق جو عناوین کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کا میدان خالی ہوتا ہے الحمدللہ اس کا انتخاب ہوتا ہے، سلیکشن ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے کام ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے تو دیکھیے کیسا منظر تھا. یہ ایک طرف منکرین زکوٰۃ کا ہے، دوسری طرف ارتداد فتنے ہیں، اور تیسری طرف اندرونی مدینہ دشمنوں کے حملے کے خدشات بہت بڑھ گئے، اور تیسری طرف باہر کے دشمن حملے کی طاق میں ہیں، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں.
ملت اسلامیہ اور خلافت ابو صدیقی. لیکن ایسے وقت میں کئی اکابر صحابہ کا یہ مشورہ بھی تھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش تھے کہ منکرین زکوٰۃ کے سلسلے میں نرم گوشی سے کام لیا جائے، سافٹ کارنر اختیار کیا جائے، نرمی کا مظاہرہ کیا جائے، تالیف قلبی کا مظاہرہ کیا جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ نہیں، اینقص الدین وانا حی، میرے زندہ ہوتے ہوئے بتا دیا، وارث انبیاء کے زندہ ہوتے ہوئے کہیں پر بھی جس جگہ پر انبیاء کا وارث موجود ہے اس کے زندہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں نقص آ جائے، کمی آ جائے، مجھے برداشت نہیں، یہ ہمیں گوارا نہیں. نہ مجھے گوارا ہے، نہ قیامت تک کسی وارث انبیاء کو گوارا ہونا چاہیے. سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، نو کمپرومائز، ہر کس مصلحت نہیں. دین میں نقصان آ جائے ختم ہے. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ منکرین عقیدہ ختم نبوت کا جو حقیقی مقصد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو متاثر کرنا، ڈیمیج کرنا، اور ملت اسلامیہ کو اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر دینا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت کو متاثر کرنے والوں میں شیعیت ہے، سب سے زیادہ، سب سے پہلے جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کو ڈیمیج کیا. اس کے بعد مہدویت ہے، جنہوں نے کئی سال تک کیا کیا، عقیدہ ختم نبوت کو متاثر کیا ہے. اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی فرقہ ہے، جنہوں نے بہت منظم ہو کر 1880 سے جو فتنہ پیدا ہوا ہے اور جو فارم پہ آیا ہے، اور بعد میں باضابطہ 1889 میں تو جماعت احمدیہ مسلم جماعت کے نام سے ایک جماعت بن گئی، جو آج تک بھی 200 ممالک میں آرگنائزڈ ہے. وہ اپنے کاموں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں. 200 ممالک میں منظم طریقے سے. تو دیکھیے باطل کس رفتار کے ساتھ اور کتنا ویل آرگنائزڈلی وہ کام کر رہا ہے. حضرت مولانا ترجمان اہل سنت حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ باطل اس وقت میں، باطل جس سرعت کے ساتھ، جس تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہم علماء حق، علماء اس رفتار سے کام نہیں کر رہے. یہ حقیقت ہے صاحب، یہ ماننا پڑے گا، یہ احساس جگانا پڑے گا اور اعتراف کرنا پڑے گا. وی ایڈمٹ our mistakes، ہم کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے کہ ہمیں جس طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت اور عقائد صحیحہ کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے ہم کام نہیں کر پا رہے، بلکہ ہماری نظر اکثریت کی طرف ہے. اکثریت میں دین پھیل رہا ہے، تعداد بڑھ رہی ہے. نہیں، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کہ کلاس میں، جماعت میں جو سے کن ذہن جو بچہ ہوتا ہے، مجھے نصیحت فرمائی تھی جب میں نے ارشاد البنات قائم کیا تھا اور حضرت کے ساتھ جو افتاح کر رہا تھا، تو اس وقت میں مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی جماعت کے کن طالب علم، کن ذہین جو ہوتا ہے، جو ذرا دیر سے سمجھتا ہے، ایسے بچے کو معیار بناؤ، ایسے بچے کو جماعت میں معیار بناؤ اور کوشش کرو سمجھانے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کر لو. اگر تم نے اپنی کوشش سے اس کو سمجھا لیا، آپ پوری جماعت کو سمجھانے والے بن جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں، اچھے اسٹوڈنٹس، اچھے پڑھنے والے جو ہماری بات کا، سوال کا جلد سے جواب دے دیتے ہیں، ان کے سوال کا جواب سن کر ہم سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو باطل فرقوں میں بھی جو لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، ہماری ملت اسلامیہ میں سے، ہماری مسلم کمیونٹی میں سے جو لوگ گمراہ فرقوں کا شکار ہو گئے، جو افیکٹڈ پرسن ہے، اگرچہ کہ وہ تھوڑے ہیں، ابھی تھوڑے ہیں، لیکن تھوڑے نہیں سمجھنا چاہیے ان کو تھوڑے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ وقت ہمارے لیے ان کو ٹارگٹ کرنے کا ہے، ان پر کنسنٹریٹ کرنے کا ہے اور پورا فوکس ان پہ جمانے کا. ان کو معیار بنائیے اور کوشش کیجئے کہ 100 میں سے ایک بھی بے ایمان نہ ہو جائے. ہمارے اپنے حلقے میں، ہمارے علاقے کے اطراف میں جو مسلمان آباد ہے، جس کا ایمان پہلے سے باقی ہے، جو مسلمان پہلے سے ہے، ان کے ایمان کی حفاظت ہم کو کرنا ہے، ان کو مسلمان بنائے رکھنا ہے. یہ سب سے بڑا تقاضا ہے آج کے دور کا.
مسلمان کو مسلمان بنائے رکھنا، ایمان والے کو ایمان کی حالت میں باقی رکھنا، یہ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ہاں اگر اپنی کوششوں سے جو ایمان جس کے پاس نہیں وہ ایمان میں داخل ہو جائے وہ نور علی نور ہے، لیکن ہم مکلف کس کے ہیں؟ ہم پوچھے جائیں گے، اکاؤنٹبلٹی ہوگی ہم سے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے سے مسلمان تھے، جو پہلے سے ایمان والے تھے، جن کے احوال پہ ہم کو نظر ہونا چاہیے تھا، ان کے بارے میں ہم پوچھے جائیں گے۔ تو خوش ہونے کا وقت نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہم سب کو اس کا احساس کرنا چاہیے، ہم خطباء کو، ہم ائمہ کو، ہم علماء کو، ہم عالمات کو، ہم فاضلات کو، جو اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ بہت بڑا کام لے رہا ہے، تو ان کو احساس کرنا چاہیے کہ جو لوگ متاثر ہو رہے، گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، تو ان پہ نظر رکھنا چاہیے اور ان کی تعداد کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے، ہرگز بڑھنے نہیں دینا، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ کی بھی سرکوبی کا انتظام کیا، اور دوسری طرف مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے، ارتدادی فتنے کو دبانے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عمارت میں ایک لشکر بھیجا اور باقی تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کئی تقاضے ایک ساتھ آ جائیں، یہ سمجھ لیجئے کہ گھر کے کونے میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ بڑھتے ہوئے دوسری کونے میں چلے جائے، تیسری کونے میں چلے جائے، چوتھی کونے میں چلے جائے، تو اندر رہنے والے کیا کرتے ہیں؟ آگ کا تعاقب کرتے ہیں، جس آگ کی طرف جلدی سے پہنچ سکتے اس کو پہلے بجھاتے ہیں، پھر فوراً کیا کرتے ہیں؟ دوسری طرف جاتے ہیں، پھر تیسری طرف جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف کی آگ کو بجھانے میں نہیں لگتے، کوششیں کرتے ہیں اس کو بجھا دیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ دوسری طرف کی آگ کو، تیسری طرف کی آگ کو، چوتھی طرف کی آگ کو بجھائیں۔ اگر ایک آدمی ہے کام کرنے میں، کئی تقاضے سامنے آئے تو یہ ترتیب اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی دوسری ترتیب یہ ہے کہ اگر ایک علاقے میں کئی علماء ہیں، الحمدللہ آج ہیں، علماء کی فراوانی ہے، کثرت ہے، وافر مقدار میں وسائل موجود ہیں، پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، آج مفتیان اکرام کی بہت بڑی تعداد ہے، علماء اکرام کی، فاضلات کی، عالمات کی، الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ایک ایک طبقہ، ایک ایک جماعت ایک ایک کام کے لیے مختص ہو جائے، کوئی ختم نبوت کا کام کرے، کوئی دین میں نقص آنے والے جو فتنے ہیں اس کا کام کرے، کوئی اصلاح معاشرے کا کام کرے، مسنون نکاح تحریک کا کام کرے۔ تو الغرض جو جو ملی کامیں ہیں، جو جو تقاضے ہیں، وہ تقاضوں کو تقسیم کر لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی ہی سارے کام کرے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اسلام کے تقاضے انفرادی محنت کے ساتھ ساتھ جو کلیکٹیو ایفرٹ ہوتا ہے، جو اجتماعی کوششیں ہوتی ہے، اس سے زیادہ بار آور ہوتی ہے، فروٹفل ثابت ہوتی ہے، ثمر آور ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے۔ تو ایک طرف ہم کو انفرادی محنت بھی کرنا ہے اور دوسری ساتھ اجتماعی محنت بھی کرنا ہے، سب کے ساتھ مل کر ہم کو کام کرنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ ابن کذاب کا خاتمہ کر دیا، اور ان کے ساتھ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ دونوں کی مشترکہ کوشش سے وہ کیا ہے؟ مدعی نبوت، جھوٹا نبی، واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ کردار صدیقی جو ہے، وہ کردار صدیقی کو آج ہر عالم دین کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو عالم دین جس علاقے میں خدمت کر رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے نا؟ جس علاقے میں جو جو علماء، ائمہ، خطباء، علماء، ناظم، ناظمہ، جو مدارس چلانے والے، جو اپنے اپنے طور پہ خدمت کر رہے ہیں، ان سب کو یہ کردار صدیقی سے لیس ہونا ہے، اور یہ کانسیپٹ ہونا ہے ہمارے اندر۔ دین میں کمی کو برداشت نہیں کریں گے، مصلحت کو نہیں لائیں گے۔ ہاں وقتیہ طور پر اکابرین اگر مصلحت، جن چیزوں میں مصلحت پسندی کی اجازت دیتے ہیں، اس کو اسی درجے تک اختیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہم کو کام کرنا چاہیے۔ اور مردوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ختم نبوت کے تقاضوں میں یہ بات بہت زیادہ محسوس کی گئی ہے کہ ہم خطبہ حضرات، ہم ائمہ کرام جو مسجد کے سال سے امام خطیب ہوتے ہیں، مصلیوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے جو گمراہی کا شکار ہوئے ہیں، ہماری نوٹس میں گشتی مہم کے ذریعے سے
لوگوں کے گھر گھر جا کر دکان دکان جا کر جب ان کا جائزہ لیا جاتا ہے تو کئی نوجوانوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ہم نہیں جانتے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ظہور مہدی کیا ہے نہیں جانتے، نزول عیسیٰ ہم نہیں جانتے، اور خروج دجال کیا نہیں جانتے، علامت قیامت کے بارے میں ہم اب بیانات کا حصہ نہیں بناتے، جبکہ ہر سال خاص طور پر جیسے اور مضامین کو ہم ریپیٹڈلی بیان کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، تو ایسے عقائد کا اعادہ ہونا چاہیے مسجد کے خطابت سے، خطیب حضرات کے ذریعے سے ہر سال ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے 10 سال کہیں پر خطابت کی تو 10 سال میں کسی موقع سے آپ نے کیا کیا، فتنوں کا ذکر کر دیا، ایسا نہیں۔ ایوری ایئر ہم کو کیا کرنا چاہیے، ریویژن کرنا چاہیے، اس کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ کا فضل ہے، چند سالوں سے جب ہم نے ضرورت محسوس کی ہے تو میں نے اپنی مسجد میں ہر سال 4-5 جمعے کیا کرتا ہوں، تسلسل کے ساتھ الحمدللہ فتنے، ایمان لیوا جو فتنے موجودہ زمانے میں جو ایکٹیو ہے، جو بہت زیادہ سرگرم ہے، ان فتنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بات آئی ہے کہ میں نے اتنی زندگی کسی خطیب کے پیچھے 15 سال 20 سال جمعہ کا خطبہ سنا، پابندی کی، لیکن کبھی انہوں نے ظہور مہدی کے بارے میں بات نہیں کی۔ شکیل بن حنیف کا شکار ہونے والے اکثر نوجوان کی طرف سے یہ بات آتی ہے، اس لیے ہم خطباء کو، ہم ائمہ کو، اور ہم مقررین کو، واعظین کو، جو مختلف سیاسی اصلاح معاشرے کے پلیٹ فارم سے اور درس قرآن کے پلیٹ فارم سے، درس حدیث، درس فقہ کے پلیٹ فارم سے جو بیانات کرتے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں ہم کیا کریں، درس عقائد کو ترجیح دیں، لازمی حصہ بنائیں، بہت ضرورت ہے آج کے زمانے کے حساب سے۔ اسی طریقے سے خواتین کی جو ذمہ داری عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ہے، یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اس زمانے میں ہماری مائیں اور بہنیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں۔ ہاں، جس ماں اور بہن کو، جس بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمہ بنا دیا، فاضلہ بنا دیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کا سلیکشن ہے، اور کتنا مبارک، کتنا مسعود سلیکشن ہے۔ ہاں، اس کی سعادت مندی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہم لوگ، ہاں ہمیں یقین ہے کہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے یہ، اس سے بڑی سعادت مندی اس دنیا میں، اس روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے کچھ نہیں ہو سکتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنا دیا، سب سے بہترین بنا دیا۔ تو اب عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں میں خواتین کے کردار کی سخت ضرورت ہے، خواتین کے کردار کی سخت ضرورت ہے۔ اور خواتین کو یہاں پر بیٹھی ہماری جو خواتین ہیں، جو فاضلات ہیں، جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، وہ اگر ٹھان لے، وہ ارادہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے بہت بڑا کام لے سکتا ہے۔ ہم نے محسوس کیا ہے، پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، کہ آج سے 5 سال پہلے ہم بھی یہی جانتے تھے کہ یہ فتنے ہمارے علاقے میں کہاں ہو سکتے ہیں، ہوں گے بھی تو آٹے میں نمک کی طرح، لیکن جب ہمارے بڑوں نے ہمیں توجہ دلائی اور ہم اپنے حلقوں میں کام کرنے لگے، جانے لگے، تو پتہ چلا کہ یہاں تو کیا ہے، نکلتے جا رہے ہیں، پھوڑے نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خواتین اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان گمراہ فرقوں کی تبلیغ میں اور اشاعت میں، اس کے پھیلنے میں خواتین ہی بہت زیادہ سبب بن رہی ہے۔ فیاضی فتنے کے فروغ میں خواتین کا کردار بہت زیادہ ہے۔ باطل فرقے کے جو آرگنائزر ہوتے ہیں، منتظمین ہوتے ہیں، وہ خواتین کے نیٹ ورک کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے، ان کی جماعت کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، اپنے باطل نظریات کو آگے بڑھا رہے ہیں، چاہے گمرے فرقے ہو یا باطل فرقے ہو، ایمان لیوا فتنے ہو۔ شکیل بن حنیف، کئی خواتین ایکٹیو ہو چکے ہیں آج، کئی اسٹوڈنٹس، گرلس اسٹوڈنٹس کیا ہو چکے، ایکٹیو ہو گئے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، اس کا موجود ہے۔ کوئی مبالغہ آ رہی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ ہماری خواتین اس میں اہم کردار ادا کرے۔ صحابیات، ہماری صحابیات نے ارتدادی فتنوں کے لیے جو محنت کی ہے، اور جس کی ترجمان حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، غزوہ احد کا موقع ہے، وہ زخموں کو پانی پلانے، مرہم پٹی کے کام پر فریضہ انجام دینے کے لیے آئی تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، مومنٹم چینج ہو گیا، پہلے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی دیر میں کیا ہے، نقشہ بدل گیا، تو یہ دیکھتے ہی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کی عمر 50 سے زیادہ تھی، ایجڈ تھی،
50 سال ہو چکی تھی ان کی عمر. انہوں نے کیا کیا, جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو رہا ہے, اٹیک کیا جا رہا ہے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی, تلوار اور نیزہ اٹھا لی اور ڈھال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگی, ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگی, یہاں تک کہ کئی تلواروں کے زخم, کئی نیزوں کے زخم اپنے بدن پہ لے لیے, لیکن ہٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر ہونے نہیں دی. یہی ارادہ تھا کہ میری جان چلے جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم نہ آئے. جب جنگ سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ام عمارہ رضی اللہ عنہ. کیا خوش نصیب صحابیہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ میں نے جہاں کہیں بھی دیکھا جنگ میں, ہر طرف ام عمارہ میری حفاظت کرتے ہوئے نظر آئی. اللہ اکبر, میری حفاظت کرتے ہوئے نظر آئی. تو یہی ام عمارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آنچ آ گئی ہے اور اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھیج رہے ہیں, تو انہوں نے ریکویسٹ کی. کون؟ ام عمارہ. اس وقت میں ان کی عمر 60 سال ہو چکی تھی, 60 سال ہو چکی تھی, ایجڈ تھی, اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اس عمر میں, لیکن ایسے وقت میں جذبہ دیکھیے ارتدادی فتنوں سے نمٹنے کا اور اس کے تعاقب کرنے کا اور اس کے سدباب کرنے کا اور اس کو ختم کرنے کا, اور اپنے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ آنچ آ جائے, عقیدہ ختم نبوت متاثر ہو جائے. یہ گوارا نہیں کہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, اسپیشل اجازت لی, ریکویسٹ کی کہ میں ہر حال میں جاؤں گی, مجھے جانا ہے, حصہ بننا ہے. حصہ بنی اور اپنے بیٹے کو بھی لے کر چلی, عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے, ان کو بھی ساتھ لی. اور جنگ میں جانے کے بعد مسلمہ کذاب کو ڈھونڈنے لگی, تلاش کرنے لگی, چاہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دے, لیکن اس میں ایک دشمن کی طرف سے وار ہوا, بازو کٹ گیا, علیحدہ ہو گیا جسم سے, لیکن اس وقت میں بھی اپنے بچے کو ترغیب دیتی رہی کہ تلاش کرو مسیلمہ کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب کاری لگائی ہے, اس کو تلاش کرو اور اس کو ختم کرو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کی, اور عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ دونوں مل کر مسلمہ ابن کذاب کا سر کرتے ہیں. تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو ہمیشہ خواتین سامنے رکھنا چاہیے. عقیدہ ختم نبوت کا یہ اہم ترین تقاضا ہے. آج کے زمانے میں خواتین ونگز کا, وومن ونگز کا آرگنائز ہو جانا, منظم ہو جانا ضروری ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو فرقہ قادیانی 1922 میں جو خلیفہ دوم ہے ان کا مرزا بشیر الدین محمود احمد, ان کی ایک اہلیہ ہے امت الحی, ان کی تجویز پر, ان کی سفارش پر خواتین کی ایک تنظیم بنائی گئی. معلوم ہے آپ کو, خواتین کی تنظیم بنائی گئی. میری ماں اور بہنوں کے لیے مذاکرے کے طور پر کہہ رہا ہوں, علماء تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1922 میں ایک تنظیم بنائی گئی اور اس وقت میں 17 ممبرز فرسٹ ٹائم نام لکھا ہے کہ ہم کیا کریں گے, ان کے نظریات کو فروغ دیں گے, اس کام کو آگے بڑھائیں گے. تو جب سے وہ تنظیم شروع ہوئی آج تک یہ تنظیم باقی ہے. کس کی؟ خواتین کی. جانتے ہیں جس کا نام ہے لجنہ اماء اللہ, لجنہ اماء اللہ. اس نام کے ساتھ یہ تنظیم آرگنائزڈ ہے, 200 سے زائد ممالک میں کام کرتی ہے اور خود اپنے فنڈ سے کئی مساجد بیرونی ممالک میں بڑے بڑے شہروں میں بنا چکی ہے اور ہر سرگرمی کا حصہ بنتی ہے. ان کے اپنے پروفیشنل, ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, انجینئر ہے تو انجینئرز کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں, آئی ٹی پروفیشنل ہے تو اس میں کام کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ ان کے معلمہ دینی تعلیم کے نام پر کیا کرتے ہیں, بچوں کو مکتب کی تعلیم دیتے ہیں. ویل آرگنائز تنظیم ہے قادیانی کی, لیڈیز خواتین, اس کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے. لیکن آج ہمارے پاس ایسی کوئی تنظیم, ایسا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے. الحمدللہ کام کر رہے ہیں, لیکن اگر اس کو منظم کر لیا جائے, ہمارے بڑے, ہمارے لوگ, ہمارے جو آرگنائزر ہیں, ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم دینی خدمت کو منظم کریں, آرگنائز کریں, تو اس کے فائدے زیادہ ہوتے ہیں. بے ترتیب کام کرنے سے اور علیحدہ علیحدہ کام کرنے سے اور اپنے کو جب سمجھ میں جب کام کرنے سے فائدے کم ہوتے ہیں. اگر اس کو منظم کر لیا جائے تو کام بہت ہو سکتا ہے,
بہت ہو سکتا ہے. اس لیے خواتین یہاں پر جو خواتین ہیں جو ہمارے بڑے ہیں بڑے مدرسوں کی ذمہ دار ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، نسوان کے مدارس کی تعداد بڑھ رہی ہے، مدارس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کے اندر طالبات کا اسٹرینتھ بھی بڑھتے چلے جا رہا ہے دن بدن. تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ خواتین کے ہر مدرسے میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام ہو. ہم نے محسوس کیا ہے پچھلے چند سالوں سے، 5 سالوں سے ہم نے بھی اپنے ارشاد البنات میں اپنے علاقوں میں، اور اللہ کا فضل ہے ہمارے جوبلی حلقے میں کئی مدارس نسوان یہ کام کرنے لگے ہیں، تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے مدرسے کے معلمات کو ہم انوالو کر دیے، اور اگر وہ اور مضبوطی سے کام کرنے لگ جائے انشاءاللہ اس سال جو ہمارا اکیڈمک ایئر شروع ہوا اور آنے والے سالوں میں بھی ہم اس کو منظم کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے مدرسے کا نصاب کا حصہ بنا دے. ہاں، مدرسے کا حصہ بنا دیجئے، اپنی سرگرمیوں کا حصہ بنا لیجئے. دور دور سے آنے والے، اسٹیٹ ریاست سے آنے والے، ڈسٹرکوں سے آنے والے تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں میں، چاہے وہاں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے علاقے سے، اپنے مدرسے کے پلیٹ فارم سے کیا کرنا چاہیے؟ عقیدہ ختم نبوت کے تقاضوں کی تکمیل کا باضابطہ ہمارے پاس ایک نصاب ہونا چاہیے. ہم اپنے پورے علاقے کے آدمیوں کے احوال سے باخبر ہونا چاہیے، باخبر رہتے رہنا چاہیے. یاد رکھیے، ہم بے خبر نہیں رہنا چاہیے. ہماری بے خبری کے بارے میں ہم پوچھے جائیں گے، کوشچننگ ہوگی، ہم سے سوال کیے جائیں گے. اس لیے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا بہت اہم ترین تقاضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے لیے اگر ہم کو کا انتخاب کر لے اور ہم اپنے اوقات کو اس پر خرچ کرنے والے، اسپینڈ کرنے والے بن جائے، تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب دامت برکاتہم نے عازمین حج عمرہ میں ختم نبوت کے کام کی اہمیت، کام کرنے کی اہمیت بھی ایک عنوان اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. یقیناً آج کے زمانے میں عازمین حج اور عازمین عمرہ کے بارے میں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عازمین حج اور عازم عمرہ کی تربیت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں تمہیدی طور پر مفتی صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقعتاً ایسا ہم نے دیکھا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. بہت سارے لوگ کیجول ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے، سطحی انداز، زندگی میں ایک مرتبہ کیا جانے والا فرض پتہ ہی نہیں ہے ان کو، بغیر سیکھے چلے جا رہے ہیں، انٹرینڈ ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے عمرہ کا مسئلہ ہے، تعداد بڑھتے جا رہی ہے عمرہ زائرین کی، عازمین کی بڑھتے جا رہی ہے، ایک اچھی علامت بھی ہے. لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بڑی تعداد ایسا عمرہ نہیں کر رہی جیسا عمرہ کرنا چاہیے، اور حج ایسا پرفارم نہیں ہو رہا جیسا پرفارم ہونا چاہیے. اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجوہات یہ ہے کہ آج ہم لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں حج کمیٹی کے پروگرامات پر. اس کے جو پروگرام ہوتے ہیں حج کمیٹی کے، ایک روزہ ون ڈے کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس پر ہم لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اور اس کو فرض کفایہ سمجھ کر علماء کرام کیا کر رہے ہیں؟ خالی ہاتھ بیٹھ گئے ہیں. اللہ اکبر. پہلے بھی ہم بھی انہی لوگوں میں شامل تھے، ہم بھی ایسا ہی سمجھتے تھے، کام ہو رہا ہے نا، کام ہو رہا کافی ہے. لیکن نہیں صاحب، اٹ از ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے، انسفیشینٹ، بالکل ناکافی ہے. حج کمیٹی کی طرف سے جس علاقے میں حج کمیٹی کی طرف سے پروگرام ہوتے ہیں وہ اتنا مفید نہیں ہوتے، یوزفل ثابت نہیں ہوتے، بلکہ ضرورت ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے حجاج اکرام کو جمع کرے اور ان کی باضابطہ منظم ٹریننگ کا انتظام کرے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور حجۃ الوداع کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو جو تعلیم دی ہے، خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، کہ تم مجھ سے مناسک حج حاصل کر لو، سیکھ لو. تو سکھا کر بھیجیے. یہ فریضہ ہم مدارس اسلامیہ کو انجام دینا ہے، یہ فریضہ مسجد کے امام و خطیب کو انجام دینا ہے، اور یہ فریضہ مقام عالم دین کو انجام دینا ہے کہ اپنے علاقے سے جانے والے حج پر جانے والے کو ٹرین کر کر بھیجیے. یاد رکھیے، حج پہ جانے سے پہلے جو چیپٹر ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف مناسک حج سکھا دیتے ہیں. لیکن میرا اپنا تجربہ ہے، اگر مجھے کسی 1 گھنٹے کی کلاس مل جائے، کسی ایک آدمی کا بھی فون آتا ہے، تو میرے اساتذہ کی تربیت کا نتیجہ ہے، اگر رات کے 12 بھی بج رہے ہیں تو میں اس کو وقت دیتا ہوں. ایک ہی آدمی ہے اور اس کو ارادہ کر رہا ہے کہ صبح میں میرے کو عمرے کے لیے نکلنا ہے، حج کے لیے جانا ہے، تو میں وقت دینے کے لیے تیار رہتا ہوں. اور اس ایک گھنٹے میں میں سب سے پہلے 15-20 منٹ حج پہ جانے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہے ان چیزوں کی ٹریننگ پہلے دیتا ہوں، اس کو لازمی حصہ بناتا ہوں، کیونکہ اسی کا اثر ہوتا ہے پورے حج پر.
اور اسی کا امپیکٹ پڑتا ہے پورے حج پر. وہ اگر وہ باتیں صحیح ہوتی ہے پہلے کے تو اس کا حج صحیح ہوتا ہے, اس کا عمرہ صحیح ہوتا ہے, لیکن اس کی طرف ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں. تو یہ محاذ پر ہم علماء کرام کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا کرم ہے, ہمارے اساتذہ کی توجہ دلانے, ان کی شبانہ روز محنتوں کے نتیجے پر میں نے اس ضرورت کو محسوس کر کے اپنے علاقے میں اپنے ادارے کی خدمات کا ایک حصہ بنا لیا. مرکز الارشاد للحجاج والعمار کے نام سے ہر سال حج پر جانے والے رمضان کے بعد سے 10 دن کا ایک پروگرام, 5 دن کا ایک پروگرام, 3 دن کا ایک پروگرام, پھر آخر میں ایک روزہ پروگرام پروجیکٹر کے ذریعے سے. یہ لازماً کرتا ہوں, فون کر کے بلاتا ہوں سب کو. حج کمیٹی سے فہرست نکال لیتا ہوں ہمارے اسمبلی حلقے جوبلی ہلز کی. سب سے پہلے اپنے حلقے کو مضبوط کرنے کے ارادے سے اسمبلی حلقہ جوبلی ہلز کو ٹارگیٹ کیے ہم. ارادہ ہے کہ ہر اسمبلی حلقے میں ایسا کام ہو, پورے گریٹر حیدرآباد میں, پوری ڈسٹرکوں میں. بعض ڈسٹرکوں میں اچھا کام ہو رہا ہے, جیسا کریم نگر ہے کہ مجھے سابقہ پڑتا رہتا ہے, تو وہاں پر الحمدللہ وہاں کے لوگ, وہاں کے علماء کرام الحمدللہ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. تو ایسے ہر ڈسٹرکٹ میں کام منظم ہونا چاہیے اور اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے, ہر اپنے علاقے سے حج پر جانے والے اور عمرے پہ جانے والوں کو علماء کرام تربیت دینے والے بنے, تو اس کے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جا کر ہم نے دیکھا ہے کہ حج, دوران حج, ایام حج, کئی باطل فرقے حج ہاؤس کی بلڈنگوں میں آ کر, اور جہاں پر بر صغیر کے مسلمان کھڑے ہوئے حجاج کرام, وہاں پر آ کر باضابطہ ان کی تشکیل کرتے ہیں. ہمارا بھی کئی مرتبہ اپنی خانگی ٹراول کی ذمہ داریاں پورا کرنے کے بعد, وہی معلمی ذمہ داریاں پورا کرنے کے بعد, میں وقت نکال کر عزیزیہ کی بلڈنگوں میں جا کر تربیت کے فرائض دینے کی کوشش کرتا ہوں اپنے طرف سے. بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے میرا ایک ارادہ ہوتا ہے کہ ہم علماء اکرام بھی, مدارس کے نظماء اکرام بھی کوئی ایک ایسا نظام بنا لے, اگرچہ کہ مشکل ہے, تھوڑا وقت لگتا, تھوڑا پیسہ لگتا, کہ ایک معلم کو یا ایک معلمہ کو ہر سال حج پر بھیجنے کی ترتیب بنائیں تاکہ وہاں پر جا کر وہ وہی کام کرے. دیکھیں, حج کمیٹی کی طرف سے ایک بلڈنگ میں 200-300 افراد ٹھہرتے, کسی بلڈنگ میں 400 افراد رہتے, ان کا کوئی تربیت کا نظام نہیں رہتا, پورا طبقہ ایک ساتھ رہتا. الحمدللہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں تو بہت بڑا فائدہ ہوتا. ایسا ہوا ہے پریکٹیکل میں نے بہت اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں. جو بے خبری میں زندگی گزار رہے تھے, وہاں پہ وقت گزار رہے تھے, تھوڑی سی توجہ دلائی گئی تو اتنا اثر ہوتا ہے کہ حج کے بعد کئی لوگوں نے 50 طواف مکمل کر لیا. الحمدللہ حج سے پہلے ان کی کچھ طوافیں نہیں ہوئی, حالانکہ دن کا حصہ زیادہ گزر گیا, لیکن توجہ دلانے کا اثر میں نے دیکھا کہ باقی دنوں میں کئی لوگوں نے 50 طواف مکمل کر لیے. کیا مطلب؟ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرمین میں گزارنے والے بن گئے. توجہ دلانے کی ضرورت ہے. اس لیے کوشش کریں یہاں پر رہتے ہوئے حج تربیتی کی کلاسز منظم طریقے سے کریں. ایک روزہ کلاس, ایک روزہ پروگرام وہ ایک اجمالی پروگرام ہوتا ہے, اس میں آپ صرف ٹیسٹ ذائقہ چکھا دیتے ہیں, لیکن تربیت اگر کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو 10 روزہ پروگرام رکھو. جیسا کہ ہمارے مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم کا بھی طریقہ میرے سامنے آیا ہے, بہت اچھا طریقہ ہے کہ جیسا مفتی صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ 3 دن اپنے پاس رکھ لینا ان کو جماعت کی شکل میں, اور اس کے بعد ان کی تربیت کرنا, وہ اور زیادہ یوزفل ثابت ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے, تمام ڈسٹرکٹ کے جتنے ہمارے علماء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مدارس نسواں کے جتنے معلمات, جتنے ذمہ دار یہاں پر ہیں, ان سے میری درخواست ہے آنے والے حج کا جو سیزن ہوگا اس سیزن سے پہلے ہی ہم لوگ اپنے مدرسے میں ایک نظام بنا لیں اور حج کمیٹی سے تعلق نکال کے فہرست نکال لیں. سمجھے نا, آسانی سے فہرست مل جاتی ہے, اللہ کا فضل ہے. وہ فہرست کے ذریعے سے فون کرو, بلا لیجیے, الحمدللہ, اور بہت بڑی خدمت ہو جاتی ہے اس کے ذریعے سے. وہاں پر جو باطل فرقے پنپ رہے ہیں, شکیل بن حنیف, قادیانی, گوہر شاہی, یہ لوگ کام کر رہے ہیں. کتنی جرأت ہے, کہ کتنی جرأت ہے. دیکھیے, صحیح کریں. ہمارے مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم, باطل جس طریقے سے کام کر رہا ہے ہم لوگ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے. حالانکہ بہت بڑی تعداد ہم علماء کی حج کے موسم میں موجود رہتی, لیکن توجہ نہیں ہے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہا ہے بار بار حج پہ جانے کا, تو ان کو کیا ہے, وہاں پر بھی خدمت انجام دینا. ہمارا تھوڑا سا وقت نکال کر توجہ دہانی سے بہت بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں.
تو پہلے سے ان کو ٹرین کر دیں کہ آپ کی بلڈنگوں میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے اور ایسے ایسے فتنے کی باتیں کریں گے, آپ اس سے ہوشیار رہ جائے, تو وہ لوگ الگ ہو جاتے. کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے بعد میں کہ ہمارے حج کے ساتھی ہے بھائی, عرفاتی بھائی ہے, انہوں یہ کہہ رہے تھے کہ مہدی علیہ رضوان آنے والے ہیں, آ چکے ہیں, عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو چکا ہے. دیکھیے یعنی عقیدت ایسی ہو جاتی ہے اپنے روم میٹ سے, اپنے عرفاتی بھائی سے, وہ اگر کوئی نئی بات بتا دے تو انہیں ذہن نشی کر لیتے. اس لیے اس محاذ کو بھی خالی جانے مت دیجیے, اس پر بھی ہم سب کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کم وقت میں اس منتشر جو باتیں, اگرچہ کہ مجھے وقت نہیں ملا کہ محاضرے کی شکل میں پیش کرتا, بہت کم وقت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے ملا ہے, لیکن جو بھی ملا ہے غنیمت ہے, جو بھی اپنا ایکسپیرینس جو تجربہ تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.